The impact of childhood trauma on adult disorders. ایک بچہ احمد جس کے والدین بہت اسٹرکٹ ہیں، اس کی شرارتوں سے تنگ آ کے احمد کو ڈسپلن کرنے کے لیے اسے مارتے ہیں۔ احمد کی شرارتیں اپنے والدین کے سامنے تو کم ہو گئی، لیکن پیرنٹس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا سارا غصہ ظاہر کرتا۔ He couldn't focus on his studies, which made his parents discipline him even more. اور جتنے اس کے پیرنٹس احمد کو ڈانٹتے اتنا احمد کو لگتا کہ وہ کسی کام کا نہیں، اور شاید وہ اپنے پیرنٹس کی کبھی بھی خوشی تک نہیں اتر سکتا۔ تو اس کے دماغ میں کچھ ایکویشن اس طریقے کی بنی کہ اگر میں اچھے نمبر لاؤں گا تبھی میرے پیرنٹس مجھ سے محبت کریں گے، اور اگر میرے برے نمبر آئیں گے یا برے مارکس آئیں گے تو میرے پیرنٹس مجھ سے پیار اور محبت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی احمد بڑا ہوتا گیا تو اس کے ڈسپلن پرابلمز اور مزید برے ہوتے گئے، یعنی لڑائی کرنا، بدتمیزی کرنا اور ہمیشہ گھر سے باہر نکلنا۔ احمد گھر سے باہر نکل کر بری صحبت کا حصہ بھی بنا اور ڈرگز اور نشے بھی کنزیوم کرنا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، My name is آفتاب شاہ. I'm a forensic psychologist and an advocate in law. آج میں آپ سے ایک بہت اہم مدعے پہ بات کروں گا، The impact of childhood trauma found in adulthood، یعنی بچپن کا صدمہ انسان کی شخصیت پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ Childhood trauma includes a wide range of damaging interactions and events، جس کے اندر شامل ہوتا ہے physical abuse، emotional abuse، sexual abuse اور neglect، یعنی وہ سچویشنز جس کے اندر بچہ انسیف، نگلیکٹ فیل کرتا ہے کہ اس کو توجہ نہیں دی جا رہی، اور ورتھ لیس فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ صدمے کا اثر آپ کے دماغ پہ کیا پڑتا ہے and how does it affect your brain actually? Early childhood trauma is a predictor or cause of many adult health issues including depression, anxiety, heart disease, obesity and substance abuse. بچپن کے صدمہ جو ہوتا ہے اس کو فزیکل افیکٹ آن دا برین بھی بہت پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اٹ آلٹرز دا سائز اینڈ فنکشنز آف کروشل ریجنز آف دا برین، ڈیمیجنگ باڈیز کیمیکل اینڈ نیورولوجیکل ایبلٹی ٹو مینیج اسٹریس۔ لانگ ٹرم امپیکٹ چائلڈہڈ ٹراما کا ڈپریشن اور سیوسائڈ ہے، جس میں انسان کو بچپن میں اگر یہ ابیوز محسوس ہو کہ اس کے پیرنٹس اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو توجہ نہیں دے رہے، پرائمری کیئر گیور انکنسسٹنٹ افیکشن شو کر رہا ہے بچے کو، تو وہ آگے جا کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو شاید کچھ سمجھتا نہیں، اس کو چیزیں پسند نہیں آتی ارد گرد۔ کچھ ڈپریشن کے اثرات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کی انرجی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو کسی چیز کے اندر دلچسپی نہیں محسوس ہوتی جو چیزوں میں اس کو پہلے دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی نیند میں مسئلے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن لیڈس ٹو سیوسائڈ دین بیکاز اٹ لیڈس ٹو نیگیٹو تھاٹس۔ آئیڈیشن ہوتی ہے، سوچ رہا ہوتا ہے انسان برے خیالات کہ میں اپنی جان کیسے لے سکتا ہوں، یہاں تک سوچ ہوتی ہے، سوچ کے بعد چلا جاتا ہے انسان ہارم کی طرف، جب وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب اس سٹیج میں ہوتا ہے انسان تو دیٹس اے کرائی فار ہیلپ۔ دوسرا لانگ ٹرم امپیکٹ جو بچپن کے صدمے کا پڑتا ہے وہ ہے ایٹنگ ڈس آرڈرز۔ فار ایگزامپل ایک لڑکی کی فیلنگس کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، اس کو گیس لائٹ کیا گیا ہے، وہ بچی جو بڑی ہو رہی ہے اس کی سیلف اسٹیم پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس کی سیلف ورتھ پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ وہ انسان بڑا جب ہوگا تو ایک احساس کمتری کا شکار ہوگا، تو شاید اس کی اپیئرنس کے اوپر اس کو بلی کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس قسم کے ٹراما دے لیڈ ٹو ایٹنگ ڈس آرڈرز۔ جب بھی انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اس قسم کا، اس کی تصویریں انسان کے دماغ میں بار بار آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ انٹروسو تھاٹس اور انٹروسو میموریز انسان کی ڈیلی فنکشننگ کو خراب کر دیتی ہیں، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے عموماً انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نشے میں جب وہ جاتا ہے تو وہ اس کی ساری میموریز وہ فوگ ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہ جیسے انسان کے ساتھ وہ واقعہ ایک خواب ہے جو شاید حقیقت نہیں ہے۔ تو جب بھی انسان کے ساتھ کبھی بھی بچپن میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ نشے کا استعمال کرے ان بری میموریز کو بھلانے کے لیے۔ By this point, at the end of this video, I'm sure that we are able to empathize with Ahmed's situation، کہ وہ کس چیزوں سے گزر رہا تھا۔ اگر کہ اس کے اوپر مار پڑ رہی تھی، وہ ایک صدمہ چھوڑ رہا تھا۔ In order to avoid these feelings of not only physical abuse part but also the neglect that he faced from his parents, knowing کہ میں اگر کوئی چیز کروں گا تبھی وہ مجھے واپس محبت ملے گی، ان سب چیزوں کو بھلانے کے لیے انسان نشے کی طرف جا سکتا ہے۔ So knowing well enough ہم ابھی empathize کر سکتے ہیں
کہ احمد کوئی شرارتی بچہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈسارڈر ہو جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں فوکس نہ کر سکتا ہو. تو اپنے اندر انسان برا نہیں ہوتا, انسان شکار ہوتا ہے کاز اینڈ افیکٹ کا. بچپن میں اس کا انوائرمنٹ کیا ہے, اس کو پرائمری کیئر گیورز کیسے ملے ہیں جو اس سے محبت کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کیا اس کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی رکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایموشنل انٹیمیسی رکھ رہے ہیں, اٹیچمنٹ سٹائل کیسا ہوگا. یہ چیزیں اگر غلط ہوتی ہیں بچپن میں تو انسان کو اثر اس کا بعد میں ہوتا ہے اور آپ کو واضح طور پہ نظر بھی آ جاتی ہیں چیزیں جو آپ کے بچے کے اندر بری ہیں. اف یو سی دیٹ اے پرسن از اسٹرگلنگ ود دیئر مینٹل ہیلتھ, آپ ان کو جج نہ کریں, آپ ان کو ایڈوائز دیں, ان کو سپورٹ کریں اور انکریج کریں دیٹ دے سیک مینٹل ہیلتھ سپورٹ. اف یو گائز لائک دس ویڈیو, ڈو شیئر ان دا کامنٹس واٹ یو گائز وانٹ اس ٹو ٹاک اباؤٹ ان آور نیکسٹ ویڈیو. اگر آپ کو ہمیں رابطہ کرنا ہے, یو کین آلسو ان باکس اس. Please do like this video and subscribe to Express Tribune.